الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھانکنا۔ سر کو ڈھانکنے میں اختلاف ہے، کوئی نہیں کہتا فرض ہے، کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا کہ سر کو ڈھانکنا فرض ہے۔ اس میں اختلاف ہے، کیا یہ مستحب ہے، سنت ہے؟ اکثر علماء کہتے کہ سنت ہے، کچھ کہتے مباح ہے۔ مباح مطلب آپشنل، نہ آپ کو ثواب ملے گا، نہ کوئی فائدہ ہوئے گا، نہ گناہ ملے گا، آپشنل، کرنے کا کرو، نہیں کرنے کا مت کرو۔ لیکن اکثر علماء کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے۔ شیخ ناصرالدین الالبانی بھی کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے، حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 698، اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی۔ ایک دوسری حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا۔ کئی حدیث ہے، اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 میں کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 17 حدیث نمبر 699، جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھا۔ ایسی کئی حدیث ہے، اور شیخ ناصرالدین الالبانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا، ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے۔ تو اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے، کچھ علماء کہتے ہیں مباح ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے۔ یہاں ہمارے جو سر کو ڈھانکنے کا اکثر طریقہ عام جو مسلمانوں میں جو ہندوستان میں وہی ٹوپی، تو ایک لیول ہو گیا داڑھی، دوسرا ہو گیا ٹوپی۔ یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں وہ سستی ہے، 30 روپے کی ہے، 30 روپے کی۔ تھوڑی اچھی کوالٹی لیں گے تو 50 روپے کی، اور اچھی لیں گے تو 75 روپے کی۔ یہ ٹوپی معمولی ٹوپی ہے، ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، اس سے لوگوں کو ڈر کیا، اور پہننے میں مشکل کیا، نہ مہنگی ہے۔ اب کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی، 200 روپے، 1000 روپے، کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھی اچھی ٹوپی پہنے، میں سستی ٹوپی پہنتا ہوں 30 روپے کی۔ لیکن سر کو ڈھانکو۔ اگر آپ نوکری کرنے جا رہے، آپ کا باس، آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنو، ٹھیک ہے، میں ٹوپی کو گھیرے میں ڈالو، لیکن جب نوکری سے باہر نکلے اس ٹائم تو پہنو۔ وہ تھوڑی باس آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، اس ٹائم تو پہنو۔ مسلمان اکثر کیا کرتے، جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہنتے، مسجد کے باہر نکلتے ٹوپی اندر ڈالتے۔ کیوں؟ نماز کے لیے پہنتے اچھی بات ہے، ٹوپی پہنتے اچھی بات ہے، الحمدللہ، کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھانک رہے۔ لیکن نماز کے باہر نکلے تو ٹوپی کھیسے میں۔ نماز کے وہ ٹوپی پہننا اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سر ڈھانکے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب نماز کے باہر نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے؟ کہیں لکھا ہے کہ ٹوپی نکالو تو ہمیشہ پہنو نا، نماز میں جب پہن رہے تو باہر بھی پہنو نا۔ میں کیونکہ بمبئی شہر میں رہتا ہوں، بمبئی والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اپنے دادا سے پوچھو 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 80 سال پہلے بمبئی شہر میں اگر کسی کو ٹیکسی میں سیر کرنے کا ہوگا تو کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے ٹیکسی ڈرائیور داڑھی ٹوپی والا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ داڑھی ٹوپی والے ایماندار ہے، یہ داڑھی ٹوپی والا مجھے گھمائیں گا نہیں۔ تو لوگ اکثر چاہے مسلمان یا غیر مسلم ہو، وہ غیر مسلم بھی ڈھونڈتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور اگر داڑھی ٹوپی والا ہے تو مجھے وہ بیوقوف نہیں بنائیں گا۔ اگر کسی کو کچھ دکان سے خریدنے کا ہے
تو کوشش کرے گا کہ دکاندار ہے وہ داڑھی ٹوپی والا ہے تو یہ مجھے بیوقوف نہیں بنائے گا, یہ مجھے چیٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوچ تھی, یہ غیر مسلم بھی سوچتے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے, بھلے میں ان کی بات مانوں یا نہ مانوں, یہ مسلمان ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے. اتنی عزت تھی داڑھی اور ٹوپی کی. یہ کبھی کی بات ہے, 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, 80 سال پہلے, جب میں پیدا نہیں ہوا تھا. میری عمر ماشاءاللہ 50 سال سے کم ہے. لیکن آج اگر بمبئی میں آپ داڑھی ٹوپی پہنے تو لگتا ہے یہ تو بھائی گنڈا ہے نا, دادا آ گیا. تو آج کس کو دادا گیری کرنے کا ہے تو وہ داڑھی ٹوپی. یہ سوچ بن گئی, سوچ بدل گئی. اور بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے مسلمان غلطیاں کر رہے, کچھ مسلمان غلطی کرتے میڈیا اسے اچھالتی ہے اور ایسا پیش کرتی ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا گنڈا ہے. تو بھی غیر مسلمان کا نظریہ بدل گیا ہے. داڑھی ٹوپی والا مطلب بچ کے رہنے کا, ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو میڈیا ابھی غلط پکچر پیش کرنے لگا داڑھی اور ٹوپی کا. داڑھی ٹوپی میں کیا ہے, اسلام تو ہی داڑھی ٹوپی میں, اور وہ دور بھاگنے لگے. لیکن میں کہتا ہوں, مان بھی لو کیا یہ نظریہ بن گیا ہے عام ماحول کہ داڑھی ٹوپی پہننے والا صحیح انسان نہیں. کم از کم آپ داڑھی ٹوپی پہنو اور ثابت کرو کہ میں تو اچھا ہوں, باقی کیا چھوڑو, میں تو ایماندار ہوں, میں تو سچ بولتا ہوں, میں تو حق بولتا ہوں. اسی لیے جان بوجھ کے باقی لوگ اگر میڈیا خراب کر رہی ہے اس لیبل کو, یہ لیبل جو اتنے سالوں سے آ رہا ہے, سینکڑوں سالوں سے, اس لیبل کو اگر میڈیا آج خراب کر رہی ہے تو ہم اس نظریے کو بدل سکتے. ہم کیوں نہیں اس نظریے کو بدلے, کیوں نہیں بدلے؟ لیکن ہم مسلمان پیچھے ہٹتے. یہ لیبل اور یہ حکم جو اللہ کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے, کیوں نہیں اس کو ہم عمل میں لائے؟ یہ لیبل ہوا داڑھی اور ٹوپی کا. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. مسلمہ کا لیبل کیا ہے, مسلم خواتین کا لیبل کیا ہے, مسلم عورتوں کا لیبل کیا ہے؟ جب بھی حجاب کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر مسلمان پہلا ذکر کرتے ہیں خواتین کے حجاب کے بارے میں. لیکن جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی پہلا ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے, کہہ دو مومن سے کہ جب بھی آپ کوئی خواتین کو دیکھے اور برے خیالات آتے ہیں, جب بھی خواتین کو دیکھتے تو اپنی نظر نیچے کرو. ایک مسلمان تھا جو ایک لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر سے گھور رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ غلط ہے, حرام ہے. تو مسلمان نے مجھ سے کہا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے, میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے؟ اللہ کے رسول فرمانا چاہتے تھے کہ اگر ان انٹینشنلی, بنا کوئی سوچ کے, اگر آپ کوئی خاتون کو دیکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن زبردستی اس خاتون کو پھر سے دیکھنا یا گھورنا حرام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایک عورت کو 10 منٹ تک دیکھیں گے بنا پل کے جھپکائے, وداؤٹ بلنکنگ. میں پل کے جھپکوں گا نہیں, وداؤٹ بلنکنگ 10 منٹ تک دیکھوں گا اور بولوں گا میری نظر پوری نہیں ہوئی. ٹو فیسٹ آن دا بیوٹی از پروہیبٹڈ. تو اگر بائی مسٹیک آپ نے دیکھ لیے تو معاف ہے, لیکن واپس سے پھر سے مت دیکھو, so that you can feast on the beauty. اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں, کہہ دو مومن عورتوں سے, مومنات سے, کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے برے خیال آتا ہے تو نظر نیچے کر لو, اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈھانکو, اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو, صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے, اور
سوائے اپنے بیٹوں کے، شوہر کے، والد کے سامنے، اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردے کی ضرورت نہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے کہ 6 فرائض ہے حجاب کے لیے، 6 فرائض ہے حجاب کے لیے۔ عورت اور مرد کے درمیان پہلا فرض ڈفرنس ہے۔ مرد کے لیے پہلا نقطہ حجاب کا ہے جو نیول ٹو نی ہے، جو جسم جو ڈھکا ہونا چاہیے وہ نیول سے لے کے گھٹنے تک کے، بمبی سے لے کے گھٹنی تک کے فرض ہے۔ عورت کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن شیخ ناصر الدین الالبانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں، اس میں اختلاف ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ باقی 5 جو فرائض ہے حجاب کے وہ عورت اور مرد میں یکساں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا شیپ دکھے۔ تیسرے نمبر پہ کپڑے اتنے پتلے، اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے ٹرانسلوسنٹ، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کپڑے کے تھرو دیکھ سکے۔ چوتھے نمبر پہ کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ سیکس دوسری جنس کو متاثر کرے۔ 5ویں نمبر پہ کپڑے دوسری جنس اپوزٹ سیکس کے جیسے نہیں ہونا چاہیے، جیسے آدمی بالی پہنے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور چھٹا، دوسرے مذہب کی نشانی نہیں پہننا چاہیے۔ 6 فرائض ہے حجاب کے بارے میں، اور اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی باہر جائے تو جلباب پہنے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا۔ اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 2 جڑواں بہنیں ہیں، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اور ایک جڑواں بہن وہ پہنی ہے اسلامک لباس، پورا جسم ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہا ہے، اور دوسری بہن پہنی ہوئی ہے ویسٹرن کلوتھس، مغربی لباس، منی اسکرٹس، شارٹ وتھ ڈیپ لو نیک، اور اگر وہ ہو کشن گنج کے اسٹیشن پہ، ریلوے اسٹیشن پہ چل رہی ہے، اور ادھر ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ یہاں مجھے پتا ہے کشن گنج میں لفنگے بہت کم ہیں، بٹ ہو سکتا ہے نا ایک آدھ ہے، اور ایک لفنگا ایک لڑکی کو چھیڑنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن، وہ جڑواں بہن جو اسلامک لباس پہنی ہے، یا وہ جڑواں بہن جو مغربی لباس پہنی ہے، منی اسکرٹ شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ مغربی لباس والی کو۔ آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے۔ اور یہ بات جب بھی میں نے کہا لندن میں، یو کے میں، ان کو ہضم نہیں ہوا۔ یو کے میں نے بات کہی کہ ویسٹرن کلوتھس میک دا وومن ٹو بی سسپٹیبل ٹو ریپ، مطلب آپ اگر ایسے کپڑے پہنیں گے جس سے جسم کم ڈھکا ہے اور دکھ رہا ہے زیادہ، تو چانسز ہے کہ بلاತ್ಕಾರ اور ہوگا۔ تو ہوم منسٹر نے مجھے بین کر دی، مجھے یو کے جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ ویسٹرن کلوتھس کی وجہ سے ایسے کم لباس پہننے کے وہ چانسز ہے کہ اتنا کہا۔ اور وہ پیپر نے کہا کہ ذاکر عورتوں کے خلاف ہے، میسوجنسٹ۔ میسوجنسٹ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب ذاکر عورتوں کے خلاف ہے۔ سنڈے ٹائمز نے آرٹیکل لکھے جون 2010 میں۔ میڈیا کا کھیل نا، میڈیا ہیرو کو ولن، ولن کو ہیرو بناتا ہے۔ ایک مثال ہے، ہمیں کہا تھا نا پہلے، سب سے طاقتور آج، سب سے طاقتور ویپن، ہتھیار آج کی تاریخ میں ہے میڈیا۔ ایٹم بم، نیوکلیر بم نے، میڈیا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، تو وہی میڈیا، سنڈے ٹائمز سب سے مشہور نیوز پیپر یو کے کا،
लंदन संडे टाइम में आता है बड़े अल्फाज में, जाकिर मिसोजिनिस्ट, यानी जाकिर औरतों के खिलाफ, क्योंकि कहता है कि मगरबी कपड़े, कम कपड़े पहनने से आप दावत देते हैं बलात्कार के लिए। इतना कहा। एक साल पहले ही वही पेपर मार्च 9, 2009 में एक आर्टिकल छाया करता है, उसमें लिखा हुआ है कि 1/7 हर 7 में से एक ब्रिटिशर कहता है कि अगर औरत कम कपड़े पहने तो उसे मारो। मैंने तो नहीं कि औरतों को मारो भाई, वही ब्रिटिश मुल्क में हर 7 में से एक आदमी, यानी तकरीबन 15% ब्रिटिशर्स कहते हैं कि औरत अगर ऐसे कपड़े पहने तो उसे मारो। और 5 साल पहले 2005 में यही न्यूज़पेपर ने एक सर्वे किया था जिसमें कहा गया था कि 26% ब्रिटिशर्स, यानी हर 4 में से एक से ज्यादा 26% ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि ऐसे मगरबी लिबास पहनने के वजह से, रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने के वजह से बलात्कार को दावत दी जाती है। उस टाइम सर्वे, पेपर सर्वे करती है, ब्रिटिशर कहते हैं चलेगा, हिंदुस्तानी कहता है, मुसलमान कहता है तो हजम नहीं होता। इसे कहते हैं दोगलेपन, टू फेस जैम्पटिन। हक की बात हजम नहीं होती तो क्या कर दिया, जाकिर को बैन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सैटेलाइट के जरिए जा रहे, पीस टीवी और लोग देखने लगे, ये क्यों इसको बैन किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन एक डिबेटिंग यूनियन है, चंद इंसानों को मौका मिलता है, बड़े बड़े ओहदे वाले, मुझ जैसे नाचीज का तो चांस ही नहीं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, जॉर्ज बुश, मार्गरेट थैचर, जॉन एफ कैनेडी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, 125 साल पुराना माइकल जैक्सन, क्लिंट ईस्टवुड, ये बैन की वजह से मुझ जैसे मुसलमान टोपी दाढ़ी वाले को बुलाए, तो बैन का फायदा हुआ ना, बैन का फायदा हुआ। मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इन लोग ने प्लान किया, अल्लाह ने भी प्लानिंग की, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो ये है औरतों का लिबास, हिजाब, पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, कपड़े लूज होना चाहिए, ये औरतों का लिबास है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।